ایک میں آپ کو بتا دوں، جتنے بھی فرقے ہیں نا یہ تمام ضعیف احادیث کے سہارے چل رہے ہیں۔ اگر آپ اس صورت میں کہ یعنی متفق کا صحیحین کی بخاری مسلم کی احادیث کو اٹھا کے دیکھ لیں، اور پھر آپ ایک اور اصول، ایک تو یہ کہ صحیح حدیث یہی ہمارا مذہب ہے، یہی ہمارا مسلک ہے، دوسرا یہ کہ صحابہ پر سب و شتم، صحابہ پر تبرہ جانتے کسے کہتے ہیں؟ وہ الفاظ کہ جن کے ذریعے سے کسی پر لعن طعن کی جائے، تو صحابہ پر تبرہ کسی صورت میں قبول نہیں ہے، خواہ کسی کی بے شمار بے حد و حساب فین فالوئنگ ہو، خواہ کوئی فرقوں کے بابوں کے انکار میں اپنے آپ کو منوا چکا ہو، یہ کوئی جیسا بھی ہو، اگر کوئی صحابہ پر تبرہ کرتا ہے، صحابہ میں سے کسی پر بھی، شیخین رضی اللہ عنہما، ابو بکر و عمر پر، یا صحابہ میں سے کسی صحابی پر جس کا صحابی ہونا ثابت ہے، اور کوئی بھی بڑے سے بڑا عالم بھی اگر صحابہ پر تبرہ کرتا ہے، کسی ایک صحابی پر زبان کھولتا ہے، تو وہ خود سب سے بڑا فرقہ ہے، اور ایسے لوگوں کا حشر عبرتناک ہی ہوتا ہے۔ یہ کسی صورت قبول نہیں ہے جن کو مغفرت کی، رضوان کی الہی ضمانت حاصل ہے، بعد والے کوئی اپنے علم پر اور اپنے فین فالوئنگ پر گھمنڈ کرتے ہوئے ان پر بات کی جرت کریں۔ یہ حق کس نے دیا؟ اللہ اکبر۔ یعنی ان کی حقیقت کے لیے بعض لوگ، آج یوتھ ہماری بڑی متاثر ہوتی ہے فکر غامدی سے، فکر جہلمی سے، اور اس طرح کی فکر قادری سے، اور مختلف یہ جو چشتی، سہروردی، فلاں 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 فلاں، یاد رکھیں کہ ان میں سے کوئی بھی اگر اللہ کی توحید میں، یا اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں، اللہ کی توحید میں کیسے انہوں نے اپنے بابوں کو اللہ کی صفات میں، اس کی ذات میں شریک کر دیا، اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا تک ملا دیا جب نور من نور اللہ کہہ دیا، اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ بعد کے لوگوں کو شریک بنا لیا۔ کتنی بھی ادبی گستاخی ہے، یعنی اطاعت تو صرف نبی کا حق ہے، اور انہوں نے اپنے اپنے اماموں کو، اپنے اپنے بابوں کو بھی اس میں شریک کر لیا کہ ہمارے امام کی بات، ہمارے بزرگ کی بات حرف آخر ہے، ان کی تقلید کا کڑا اپنے گلے میں ڈال لیا۔ اس سے بڑی بے ادبی، گستاخی اور غلامی اور کیا ہوگی؟ اور پھر اسی طرح صحابہ پر جو تبرہ کرے وہ کسی صورت قبول نہیں ہونا چاہیے، اس کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے۔ حتیٰ کہ کبار علماء میں سے شیخ ابن باز، عثیمین اور دیگر نے ان کے کفر کا، ان کے نفاق کا، ان کے فسق کا فتویٰ دیا ہے کہ جو بھی صحابہ پر تبرہ کرتا ہے وہ کافر ہے، منافق ہے، فاسق ہے۔ یہ میں اپنی طرف سے جذبات میں نہیں کہہ رہی، بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہی ہوں۔ کیونکہ دین انہی کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے۔ جب ہم نے انہی کے کردار کو مشکوک کر دیا تو پھر گویا ہم کہ کس دین پر ایمان لائے؟ گویا ہم نے قرآن کے یا حدیث کی حقانیت کا انکار کر دیا، جن کی زبانوں سے ہم نے ڈائریکٹ یہ قرآن، ہم نے اسی طرح احادیث نبویہ، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بالمشافہہ تو نہیں سنی نا، صحابہ کے ریفرنس سے سند کے ساتھ ہم تک پہنچی۔ تو جو آپ پہلے حصے پر ہی سند کا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطہ ہے، ان کے کردار پر انگلی اٹھا دیں یا ان پر زبانیں کھول دیں، پھر سوچیں کہ آپ کا دین کتنا محفوظ ہے۔ تو ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کرنا